وجہ سے بہت فکر مند ہوں۔ دیکھو اس میں ایک ضروری بات، فقیرانہ بات کروں تو آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اگر پیروں والی بات کروں تو دعا کرو کہ اس کا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ یہ پیری والی بات ہے۔ فقیری والی بات یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو اور آپ بھی اللہ کے حوالے ہو جاؤ۔ نہ اپنی زندگی بچانے کی فکر کرو اور نہ اس کی زندگی بچانے کی فکر کرو۔ یہ تو ہے فقیرانہ بات۔ میرے خیال میں آپ کو فقیر ہو جانا چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کے بھائی کو کوئی لے گیا تو ہم اسے ضرور روک لیں گے، اگر اسے اللہ خود لے گیا تو بھی قبول کر لے۔ اپنے پاس لے جانا اور یہاں رکھ لینا دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں۔ میرے خیال میں آپ تو فقیر ہو، آپ کو تو کم از کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی بات تو بھائی کی بیوی کرے یا بھائی کے بچے کریں۔ یہ بھائی کا فقیر بھائی تو اس طرح کی بات نہ کرے۔ تو اللہ والا ہے، تو یہ کہہ کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، اگر تو اسے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے اور لے جانا چاہتا ہے تو لے جا۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں اللہ اسے کتنا عرصہ اور رکھے؟ 10 سال تک اور رکھ لے یا 15 سال تک اور رکھ لے؟ اس کے بعد بھی تو لے جائے گا، تو تم اب اس کے ساتھ چل۔ بلکہ ہم بھی سارے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی فقیروں کے ہاں زندگی سے ادھر اور زندگی سے ادھر برابر ہے۔ ادھر بھی ہم اللہ کے ہیں، ادھر بھی ہم اللہ کے ہیں۔ کہہ دو یا اللہ سب تیرے سپرد ہے، ہمارے ساتھ ذرا رعایت اور مہربانی فرما۔ گھبرانا نہیں، بالکل فکر نہ کرنا، اس معاملے میں دخل نہ دو۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کی مرضی کے کام ہیں۔ آپ یہ دیکھو اور اللہ سے رعایت مانگو۔ فقراء کی اتنی ساری بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رعایت کرے، رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ واقعہ چلنے والا واقعہ ہے اور سارا قافلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فضل کرتا رہتا ہے۔ آپ اس بات پہ غور کرو کہ پیدائش سے بہت پہلے تمام دن مقرر ہو چکے ہیں۔ ابھی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی شادیاں ہی نہیں ہوئی ہیں اور دن مقرر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ اس بندے کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش مقرر ہو گئی ہے، بلکہ تاریخ پیدائش چھوڑو، پہلے تاریخ وفات مقرر کرو۔ اس لیے تم گھبرایا نہ کرو، آپ بالکل بے فکر رہو۔ آپ درویش آدمی ہو، آپ لوگ ہر دم اللہ اللہ کیا کرو اور ان باتوں کا فکر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایکسٹینڈ کر دے یا ایکسٹینڈ نہ کرے، ہم ہر حال میں قبول کرنے والے ہیں۔ اداس نہ ہونا، اداسی میں ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اور اس سے کہو کہ یا اللہ تھوڑی مہربانی فرما، بس اللہ مہربانی فرمائے۔ ویسے یہ دعا ہے اور دعا دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ کی مرضی ہے، قبول کر لے یا نہ قبول کرے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں جھکانے والا ہوں اور ہر ایک کو جھکاتا ہوں، زمین و آسمان کو جھکا کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ ہر جگہ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں تمہارے بس میں نہیں آؤں گا، بلکہ تم میری تحویل میں رہو گے، اور تم مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ بل ہم یسألون، یعنی مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ میں تم سے پوچھوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ہی لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ باقی یہ بزرگوں کا کام ہے کہ فوری طور پر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی خیریت ہو، ان کے بھائی کی خیریت ہو، ان کے سارے خاندان کی خیریت ہو، آپ سب کی خیریت ہو، آپ سب ہمیشہ سلامت رہو، ہمیشہ رونق لگی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی ہر شے قائم رکھے، لیکن تم جانتی ہو کہ کوئی شے ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ، وہ بڑی دیر سے وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس آپ چلے جائیں تو ادھر بچے اداس ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہم بچوں کے پاس رہتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس میں دور دراز کی کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی فیملی ہے ساری، ادھر بھی جہاں آباد ہے اور ادھر بھی جہاں آباد ہے۔ یہ جہاں ہم نے آباد کیا ہوا ہے اور وہ جہاں پہلے سے آباد ہے، اس جہاں میں آپ کے ابا اماں، نانا نانی اور دادا دادی سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں رونقیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر میلے ہی میلے ہیں، پیغمبر وہاں پر ہیں، ولی وہاں پر ہیں، درویش وہاں پر ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ، سارے لوگ ادھر ہی ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات کا ہر خوبصورت واقعہ ادھر ہے، ادھر صرف انتظار ہے۔ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آؤ ادھر کی سیر کر لو۔ جس دنیا میں آپ ہو یہاں پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، خرچہ ہوتا ہے، آمدن کم ہوتی ہے، کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتا، لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری دنیا، اور اگلی دنیا کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ تمہارے لیے غیر ہو۔ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔
یہ حادثات کی دنیا ہے، وہ حادثات کے خاتمے کی دنیا ہے۔ یہاں وہاں کا فرق نہیں ہے، ہم ادھر کے ادھر ہیں، ہم ادھر کے ادھر ہیں اور وہ ادھر جا کے بھی ادھر ہیں، اور جو ادھر ہے اگر حق پر نہیں ہے تو مرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ موت میں زندہ رہتے ہیں۔ تم مت گھبرایا کرو، ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی وقت سے پہلے نہیں لے جاتا اور کبھی وقت کے بعد چھوڑتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو آ کے انسان کا دماغ سٹ پٹا گیا ہے، موت کا راز آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا اللہ ادھر سے تو درود بھیجا جا رہا ہے، یعنی تیرا فرمان ہے کہ میں اور میرے فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، اور یہ بھی فرمان ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ تو پھر یہ موت کا کیا واقعہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں سمجھتے، یہ بھی محبت کا ایک حصہ ہے، گویا کہ وہ بھی محبت کا حصہ ہے۔ اگر اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ یہ واقعہ کرتا ہے تو یہ کوئی محبوبی فن ہے، اس لیے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ کوئی محبوبانہ بات ہے۔ اس راز کو دل میں رکھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔